بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی ویڈیو سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کریں گے 20ویں پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین کے بارے میں۔ تو 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ زمین میں سیر کرنے کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غمزدہ ہونے کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ فضل فرمانے والا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ زمین و آسمان میں ہر شے یہ کہاں درج ہے، اس کو بھی جانیں گے، اور جانیں گے ہدایت اور رحمت کیا چیز ہے۔ اسی طرح اللہ پر بھروسہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں، یہ اللہ نے کیوں فرمایا، اس کو بھی جانیں گے۔ اسی طرح سماع موتا یعنی مردوں کو سنانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے، یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے زمین سے جانور نکلے گا، اس حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا۔ اسی طرح سور پھونکنے کے وقت سب گھبرا جائیں گے، اس کو بھی جانیں گے، اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اس کی بھی بات ہوگی۔ اسی طرح نیکی لانے والے گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اس کو بھی جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کو حرمت والے شہر کا رب کیوں فرمایا، اس کو بھی جانیں گے۔ پھر آغاز ہو جائے گا سورہ قصص کا، اس کا کچھ تعارف بھی ہوگا، اور فرعون و حامان کا قصہ جانیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا قصہ جانیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کو مکہ مار کر قتل کر دینے کا اہم واقعہ، اس کو بھی جانیں گے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرنا، اس کو بھی جانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکل جانا، اس کو بھی جانیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کنویں سے 2 عورتوں کے لیے پانی نکالنے کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ اسی طرح آگ لینے کا واقعہ اور اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو بھی جانیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو، اور فرعون پر عذاب کا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو بھی معلوم کریں گے، اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کتاب کیا ہو سکتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسی طرح نبی بھیجے بغیر اللہ تبارک و تعالی بستیاں تباہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو بھی جانیں گے، اور جانیں گے آخرت کا وعدہ اور دنیا کا سامان، یہ دونوں کے حوالے سے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ مزید آگے چلیں تو جانیں گے قارون کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اسی طرح جتنی برائیاں کریں گے اتنا بدلہ دیا جائے گا، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے قرآن فرض کیا ہے، اور اللہ کے سوا ہر شے فانی ہے۔ پھر آغاز ہو جائے گا سورہ عنکبوت کا، جس کا مختصر تعارف لیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سچوں اور جھوٹوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور اللہ سے ملاقات کی امید کے حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو جد و جہد کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے۔ مزید جانیں گے والدین سے نیک سلوک کرنے کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے، اس حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے۔ پھر جانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کی جو مثال عطا فرمائی ہے اس کو بھی جانیں گے، اور جانیں گے آسمان و زمین میں نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو ان عظیم موضوعات اور علم کے عظیم خزانے کو جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ صراط ہدایت۔ 20ویں پارے کے آغاز میں سورہ نمل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی اے حبیب مکرم آپ ان پر غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کریں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ہدایت بنایا ہے، مگر اس پوری کائنات کی ہدایت والی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب مکرم کا اتنا خیال ہے کہ حضور کے معاملے میں ایک ایک چیز کا ذکر فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم آپ غم نہ کریں۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 73 میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اپنے بندوں سے کہ بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ہماری
محرومی اور بدقسمتی دیکھیں کہ ہم اللہ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں مزید بڑھا دوں گا۔ یعنی یہاں اللہ نے شکر کو اپنے فضل کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ہم اللہ کے فضل پہ اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم پر اپنا فضل بڑھا دے گا۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَابَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ آسمان و زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ اب اس کتاب سے مراد کچھ مفسرین اکرام نے لوح محفوظ لیا ہے اور کچھ مفسرین اکرام نے قرآن مجید لیا ہے۔ اگر دونوں ہی چیزیں دیکھ لی جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن پر پورا قرآن اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا ہر غیب اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر غیب کتاب میں موجود ہے، اور کتاب تو نازل ہی حضور پر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر لوح محفوظ دیکھا جائے تو لوح محفوظ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یعنی یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ اب اس آیت میں اگر ظاہری الفاظ دیکھے جائیں تو وہ تو مردوں اور بہروں کے ہیں، مگر حقیقتاً اس سے مراد کفار ہیں، جو کہ مفسرین کرام نے تفسیر خازن میں اور دیگر تفاسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو دل کے مردہ ہوں اور دل کے بہرے ہوں، یعنی کافر لوگ مراد ہیں کہ کافر لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اگر جسے چاہے اللہ ہدایت نہ دینا تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مگر اس میں بھی ایک قابل غور بات ہمارے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے یا نہ دے، مگر دیکھیں اللہ ہدایت دیتا کس کو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ یعنی ہدایت کا مالک اللہ ہے کہ وہ جسے چاہے دے یا نہ دے، مگر دیتا کب ہے کہ جب حضور کی اطاعت کی جائے۔ اب اسی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 80 سے کچھ لوگ ظاہری الفاظ مراد لے کر یہ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد مردے نہیں سن سکتے، تو ایسا کہنا ان کا بالکل جہالت ہے، کیونکہ مردوں کے سننے کے حوالے سے انتہائی معتبر احادیث طیبہ موجود ہیں۔ صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب کی حدیث نمبر 1338 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ سوچیں مرنے کے بعد تو ان کی سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے پلٹنے کے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہونے کے باوجود بھی کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ مردے سن نہیں سکتے تو یہ ان کی جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور بالکل اسی کی اگلی آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم یعنی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں۔ اب ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار فرمایا کہ آپ ہدایت دینے والے نہیں؟ تو مفسرین اکرام نے اس کی یہی شرح لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ کائنات کے ہر شخص کو ہدایت مل جائے، ہر کافر ایمان لے آئے۔ حضور تو لوگوں کے لیے اتنے حریص تھے کہ بڑے سے بڑا منافق اور کافر بھی ہوتا تو حضور اس کے لیے بھی تمنا کرتے کہ یہ کسی طرح سے ایمان لے آئے، مگر چونکہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا کہ جن کے دلوں میں اللہ نے مہریں لگا دی تھی، جن کو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا تھا، تو انہوں کو اللہ نے ہرگز ہدایت نہیں دینی تھی، جس کا ایک بڑا مشہور واقعہ عبداللہ ابن ابی منافق کا
تھا کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، آپ اگر 70 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہم اسے ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ منافق تھا، یہ آپ کو نہیں مانتا تھا، تو جو آپ کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر حضور کی رحمت دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اسے بخشنا ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ اسے 71 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے میں بھی بخش دیتا تو میں 71 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ تو سوچیں ہمارے ناظرین، حضور تو اپنی امت کے لیے اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے، کسی طرح سے وہ ایمان والے ہو جائیں، اور حضور تو ہر شخص کے لیے یہ چاہتے تھے کہ تمام افراد ہی جنت میں چلے جائیں۔ مگر چونکہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا، اس لیے اللہ نے یہ حضور کی تسلی کے لیے ہی آیت ارشاد فرمائی ہے کہ اے حبیب مکرم، اتنا بوجھ اپنے آپ پر نہ لیں، اتنا غم نہ لیں، کیونکہ آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت نہیں دے سکتے۔ جن کے دلوں میں ہم نے مہریں لگا دی ہیں، جن کو ہم نے اندھا کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ آپ اس حوالے سے بے فکر رہیں۔ اور بالکل اسی کی اگلی آیت میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کے زمین سے نکلنے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ان پر بات آن پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اب اس میں جو بات کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات آن پڑے گی، تو اس سے مراد قیامت کا وقت ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا جانور زمین سے نکالے گا کہ جو بڑی فصیح و بلیغ زبان میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور ان کے مومن اور کافر ہونے کا بتائے گا، یعنی کسی مومن کو دیکھے گا تو کہے گا ھذا مومن، اور کسی کافر کو دیکھے گا تو کہے گا ھذا کافر۔ یہ جانور دابۃ الارض ہوگا، اسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگا دے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگا دابۃ الارض کا دنیا میں ظاہر ہونا اور زمین سے نکلنا۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قیامت کی نشانی یعنی سور کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ قیامت کے قریب سور بھی پھونکی جائے گی، اور وہ ایسی سور پھونکی جائے گی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر کوئی اس سور کے پھونکے جانے سے ڈر جائے گا۔ اور مزید آگے دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں کہ اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ انہیں جمے ہوئے خیال کرو گے، حالانکہ وہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ بروز قیامت پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے جیسے آج زمین میں جمے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو ختم کرے گا تو بادلوں کی طرح یہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، جن کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ آج اگر ایٹم بم کا بھی تجربہ ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں پر ہوتا ہے، اور پہاڑ ایٹم بم بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو دیکھیں بروز قیامت یہ حال ہوگا کہ اللہ انہیں ایسے اڑائے گا جیسے بادل اڑتے ہیں۔ مگر ہمارے ناظرین ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ وہ کون ہو لوگ ہوں گے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ تو ہمارے ناظرین
ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے کہ بروز قیامت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں تو ہم گھبرائے ہوئے نہ ہوں بلکہ گھبراہٹ سے امن میں ہو. اور گھبراہٹ سے امن میں کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ امن میں ہوگا جو نیکی لائے گا. اور معاذ اللہ اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو سوچیں اللہ نے کیا فرمایا اگلی ہی آیت میں کہ اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے. اے لوگو تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا. یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی برائی لے کے پہنچا تو سوچیں اسے آگ میں چہرے کے بل ڈال دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں امن عطا فرمائے کہ ہم بروز قیامت بھی گھبراہٹ سے امن میں ہوں. اور سورہ نمل کی آخری آیت دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وما ربک بغافل عما تعملون. یعنی بے شک تمہارا رب لوگوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو ہمارے ناظرین جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے کے لائق بھی ہوں اور اللہ کی رضا والے بھی ہوں. اور پھر آغاز ہو جاتا ہے سورہ قصص کا. سورہ قصص یہ مکیہ سورت ہے جس میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں. قصص نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ قصص جمع ہے قصے کی. اب چونکہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قارون کا اور دیگر قصے موجود ہیں اس لیے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا. اور اب اسی سورہ قصص میں آگے چلیں تو سورہ قصص کی آیت نمبر 7 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا کر پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور خوف بنے، اور بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے فرعون کے اپنے گھر پہ کروائی، کیونکہ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جتنے بھی بیٹے ہوتے تھے فرعون اسے قتل کر دیتا تھا، کیونکہ اس کے جادوگروں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. مگر اللہ نے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمانی تھی، انہیں زندہ رکھنا تھا، تو اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اپنے گھر میں پرورش عطا فرمائی. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے دریا سے فرعون کی بیوی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. بے شک وہ قریب تھا کہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے سے ہی دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے. تو ہمارے ناظرین یہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ انہیں واپس لوٹا دے گا. تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے گھر میں بھیجا اور پھر فرعون کی بیوی نے اس کو رکھا اور پالنے کی ذمہ داری لی. اور وہاں کا ماحول اور معمول یہ تھا کہ دودھ جو ہے وہ دائیاں پلاتی تھیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جس دائی کا انتخاب فرمایا وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ ان کی اپنی حقیقی والدہ نے پلایا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے ناظرین دیکھیں کہ اللہ جب چاہے جس کے لیے چاہے جیسے اسباب بنا دے. تو اگر ہمارے لیے بھی کبھی کوئی پریشانیاں آ جائیں تو ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تو ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا.
اور مزید آگے چلیں تو اسی سورہ قصص میں ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک بندے کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے کہ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسا گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے دیگر نبیوں کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ ایک مکہ مار دیں کسی شخص کو تو اسی وقت مر جاتا تھا۔ اور اسی طرح مزید آگے چلیں تو سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 2 عورتوں کے لیے پانی نکالنے کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی دوسری طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو میرے لیے اتارے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی اور بولی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی مزدوری کا انعام دیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس والد کے پاس آئے تو اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لے کر آؤں، یہ تمہارے لیے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب آگ کے پاس گئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو ہمارے ناظرین یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ، 2 بہنوں میں سے ایک کے انتخاب کرنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور ان سے شادی کر لی۔ اور سورہ قصص میں مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 2 گنا اجر دینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین کہ اللہ کن لوگوں کو دگنا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے اور ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک عمل کرتے ہوں گے، صبر کرتے ہوں گے، اللہ کے رزق میں سے لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہوں گے، بیہودہ بات سے بچتے ہوں گے، تو ایسے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ 2 گنا انعام اور اجر عطا فرمائے گا۔
اور مزید آگے چلیں تو سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ مال تو مجھے ایک علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ وہ ارشاد فرمایا ہے جو آج کل ہمارے ماحول کا حال ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی کافر سے کافر بندہ بھی ہے، اگر وہ مالدار ہے، جیسے اگر وہ ایلن مسک ہے یا وہ مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس ہے یا اور کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ جسے مال بڑی کثرت سے ملا ہے، تو یہی الفاظ آج کل ہمارے مسلمان لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بڑے نصیب والا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسا فلاں کو ملا ہے۔ تو ہمارے ناظرین ایسا ہرگز نہ کریں کہ دنیا داروں سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ اصل ایمان کو بھول جائیں۔ دعا تو یہ کریں کہ ہمیں اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان تھا، کہ کامیابی اسی میں ہے دنیا اور آخرت کی کہ جو سلامتی ایمان لے کر دنیا سے جائے، کیونکہ ہمارے ناظرین مال تو کوئی دنیا سے ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ یہ قارون کا مال اتنا تھا کہ جس کو پوری جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور خود سوچیں کہ خود خزانہ کتنا ہوگا جس کی چابیاں ایک بندہ نہیں بلکہ پوری جماعت اٹھاتی تھی، تو اس کے خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ مگر پھر بھی جب وہ مرا تو سارا خزانہ چھوڑ کر مرا۔ خزانہ اور مال و دولت ساتھ نہیں جاتے، ساتھ جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے، نیک اعمال جاتے ہیں، اللہ رسول کی محبت جاتی ہے، اچھے عقیدے جاتے ہیں۔ تو انہی پر اپنے عقیدے رکھیں، اعمال کی اصلاح کریں، نیک عمل کرتے رہیں تاکہ ہماری قبر میں بھی یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ جائیں۔ مزید آگے چلیں تو پھر آغاز ہو جاتا ہے سورہ عنکبوت کا، جو کہ مکیہ سورت ہے، جس کے 7 رکوع اور 69 آیت ہیں۔ اور اس سورت کو عنکبوت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین سورہ عنکبوت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ترین بات ارشاد فرمائی ہے جس کو ہم لوگ قرآن مجید نہ سمجھنے کی وجہ سے بالکل فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں بھی آزمائے گا، اور جو سچے ہیں اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ کوئی یہ کہتا پھرے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے تو بخشے جائیں گے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوچھا جائے گا، آزمایا جائے گا، اور جو سچا ہے اسے بھی آزمایا جائے گا، جو جھوٹا ہے اسے بھی آزمایا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ کیا چلا ہمارے ناظرین کہ صرف ایمان والا زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل ایمان والا وہ ہے کہ سچا وہ ہے کہ جو ایمان والا ہو تو عمل بھی ایمان والے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بات تو ایمان والوں کی کرے، کہتا تو پھرے کہ میں ایمان والا ہوں، مگر اس کے عمل معاذ اللہ منافقوں والے ہوں، کافروں والے ہوں، یہ ایمان والوں کے مخالفت ہوں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جھوٹوں میں شامل کرے گا۔ تو ہمارے ناظرین اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سچوں میں ہی رکھے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے اچھا سلوک رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ تو ہمارے ناظرین اپنے والدین سے بڑا اچھا سلوک رکھیں کہ ماں باپ سے بھلائی کا اور اچھا سلوک رکھنے کا یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین پر احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے وہ حقدار ہوں ان سے بڑھ کر اگر عطا کیا جائے تو یہ احسان ہے، مگر ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے جتنا انہوں نے ہم پر کیا ہے اور جتنا ان کا حق ہے۔ تو ہمارے ناظرین والدین کا بڑا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھیں کہ یہ حکم خدا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو ہمارے ناظرین دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم میں کتنے سال رہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سِنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جو ان میں 1000 سال سے 50 سال کم رہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور 950 سال تبلیغ دین کرتے رہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مکڑی کے گھر کا فرمایا ہے کہ مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی کو مددگار بنائے تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ تو ہمارے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی 20 ویڈیو جس میں ہم نے جانا قرآن مجید کے 20ویں پارے میں موجود اہم موضوعات اور اہم فرامین باری تعالیٰ۔ تو اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اور علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔